پیرنٹس اور ٹیچرز یہ دو سٹیک ہولڈر ہیں جو کسی بھی بچے کے کریکٹر کو بنانے میں وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ کسی بھی بچے کا کریکٹر جو ہے سب سے زیادہ وائٹل رول والدین کا ہے، اس کے بعد ٹیچرز کا ہے۔ اگر والدین اور ٹیچر نے مل کر بچے کے اوپر وہ اٹیمپٹ کی جو کہ کرنی چاہیے تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں بچوں کے کریکٹر عالیشان ہو جاتے ہیں۔ بچے معصوم ہیں، وائٹ بورڈ بالکل بلینک ہے، جو ٹیچر اور پیرنٹس لکھیں گے وہ پرنٹ ہوتا چلا جائے گا بچے کے مائنڈ کے اوپر۔ اچھا، کرنا کیا چاہیے والدین کو اور ٹیچرز کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو 5 کوالٹیز 5 ٹپ اگر ہم نے بچوں کو سکھا دیے، باقی کی زندگی بچے کی انشاءاللہ خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ وہ 5 ٹپس ہیں کیا جو بچے کی کردار سازی میں وائٹل رول پلے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اور اس کے لیے والدین کو بھی اور ٹیچرز کو بھی خود بھی سچ بولنا ہوگا، رول ماڈل بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر پہ موجود ہیں، آپ کہیں کہ میں تو موجود ہی نہیں ہوں، باہر والے کہہ دے بیل ہوئی ہے کہ جی میں موجود ہی نہیں ہوں۔ نہیں، آپ سچ بولیں کہ میں آرام کر رہا ہوں، میں سو رہا ہوں۔ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی پرسن آپ سے گھر ملنے کے لیے آئے، اسپیشلی میں میل کی بات کر رہا ہوں، تو ہر حال میں ان سے جا کے ملیں، کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ اسلامی روایات کے مطابق پرسن کا ٹائم لے کر آنا چاہیے۔ اب تو ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، اب تو ٹیلی فون کر کے آنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے قاری برہیم تو کیا کرنا چاہیے؟ انسان بتا دے کہ میرا آرام کا ٹائم ہے، اتنے بجے آ جائے، میں ٹیلی فون بات کر لوں گا۔ بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا ٹیچرز کا کام بھی ہے اور والدین کا بھی ہے۔ ایک اور بات اس کا خیال رکھیں، جو بچہ سچ بول دے اس کی بڑی سے بڑی مسٹیک کو معاف کر دیں، تاکہ بچے کا اس حدیث کے اوپر ایمان مزید پختہ ہو جائے کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا ہے اور سچ بولنے بچے کو معافی مل جائے گی، اسے سمجھ آ جائے گی کہ سچ بولنے سے تو پنشمنٹ کے بغیر ہی میرا گزارا ہو گیا، بچے کا ایمان سیٹ ہوگا چھوٹی لائف سے، چھوٹی عمر سے بچے کا ایمان سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے یقین پختہ ہوگا کہ سچ بولنے میں نجات ہے۔ نمبر 2 کام کیا کرنا ہے والدین اور ٹیچرز نے؟ بچوں کی کردار سازی کی بات ہو رہی ہے، آج کل بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ بچوں کے لیے ہم کیا کریں۔ ہاں، نمبر 2 ٹپ کیا ہے؟ بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں۔ اب اس کے لیے بہترین فارمولہ کیا ہے؟ والدین ٹیچر کا ادب کرنا سکھائیں اور ٹیچر والدین کا ادب کرنا سکھائیں، 2 in 1 ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ ٹیچر جو بچوں کو یہ کہتی ہے یا یہ کہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کا ادب کرنا ہے، الحمدللہ میرے دیکھنے میں بات آئی ہے کہ وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں، اور جو والدین اپنے بچوں کو ٹیچر رسپیکٹ کے لیے تیار کرتے ہیں، میرے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ وہ بچے اپنے والدین کی رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے بحیثیت ٹیچر بینگ اے ٹیچر میں نے کبھی بھی ٹیچرز کو یہ نہیں کہا اپنی ٹیم کو ٹریننگ کے دوران کہ میری رسپیکٹ کریں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپنی امی کی، ماں کی، والدہ کی، مدر کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ سب سے زیادہ حق آپ کے باپ کی والدہ کا ہے، پھر فادر کا ہے، پیارے والد صاحب کا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ جب پیرنٹس کی رسپیکٹ کی ہم داستان سنا رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کے نتیجے میں ٹیچر کی رسپیکٹ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بحیثیت فادر میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کے کمپرومائز نہیں کرنا، ہر حال میں ٹیچر کی رسپیکٹ کریں۔ ٹیچر بے جا پنشمنٹ یا کچھ بات بھی کہہ دے تو بھی آپ نے رسپیکٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ادب کرنا ہے، بادب بانصیب۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث کوٹ کی ہے کہ جو بڑوں کو ادب نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بڑوں کو ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی یہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کے اندر ادب کی۔ ایک جگہ فرمایا ادب ہی دین ہے، اس لیے جس بچے نے ادب کو پکڑ لیا، یہ 2 ٹپ۔ نمبر 3 ٹپ کیا ہے؟ 3rd ٹپ یہ ہے کہ بچے کو محنت کرنے کا درس ہے۔ والدین بھی یہ سکھائیں کہ بیٹا جو سیدھا راستہ ہے، سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے، منزل تک پہنچنے کا جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ محنت پہ یقین کرنا بچے کو سکھائیں، ٹیچرز بھی والدین بھی۔ 4th ٹپ کیا ہے؟
بچے کو کہیں کہ ہیلپر بننا ہے، ہیلپ ادرس، لوگوں کی مدد کرنی ہے، دینے والا ہاتھ بننا ہے، دینے والا ہاتھ بننا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں بننا، شیئرنگ کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اس نیت سے زندگی گزاریں، بچپن ہی سے بچے کو صدقہ خیرات کرنا سکھائیں۔ اسلام کے ہاں کوانٹٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہو سکتا ہے بچے سے وہ دوسرے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کروائیں، تاکہ بچوں کی ہیبٹ بنے دینے کی، بچے اپنی چیزیں شیئر کرنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ جس بچے کو فورگیونیس آ گئی، لوگوں کو معاف کرنا آ گیا، درگزر کرنا آ گیا، انتقام سے بچ گیا، یہ 5 آپ کہہ لیں یہ وہ پلرز ہیں جس کے اوپر انسان کا کریکٹر پھر رکھا جائے گا۔ پھر وہ انسان، وہ بچہ نمازی بھی بن جائے گا، قرآن بھی پڑھنے لگ جائے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، وہ حج بھی کرے گا، وہ سارے عبادات بھی ساری کرے گا، کیونکہ اس کی ویلیوز کے اندر 5 ایسے ایلیمنٹ آ گئے ہیں۔ جب والدین پوچھیں گے بچے سے کہ نماز پڑھی ہے، تو بچہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بتائے گا۔ آپ یقین جانیے، جھوٹ جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ پھر آگے جا کے سب سے زیادہ خطرناک بیماری میں کنورٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے۔ جھوٹ حسد تک پہنچا دے گا، آپ کو جھوٹ پہنچا دے گا۔ سٹارٹ جھوٹ سے ہوگا اور حسد تک چلا جائے گا۔ حسد کے بارے میں فرمایا نا، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو، ایسے ہی ہے، یہی مفہوم ہے نا۔ تو مائی ڈیئر، بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے بچوں کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سچ بولنا، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، محنت کرنا، دینے والا ہاتھ بننا ہے۔ نمبر 5 پہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا بننا ہے۔ یہ 5 باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں، وہ بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔